اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ وشکر للہ، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اس مبارک وقت میں اس مبارک مقام پر مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ کے نیک اور صالحین بندے، ان کی یہ جہاں ہوتے ہیں ان کی رحمتیں اور برکتیں کتنی ہوتی ہیں۔ آپ عبادت میں لگ جائیں، نفل پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، آپ کا ذہن بھٹکتا رہے گا، خیالات آتے رہیں گے، ادھر ادھر آپ کا دماغ جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ لیکن کسی اللہ والے کے تذکرے کو سنیں یا پڑھیں تو آپ کا ذہن مجتمع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ فارسی ہم سب نہیں جانتے نا، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے۔ لیکن اگر مولانا جامی علیہ الرحمہ کا کوئی کلام اگر پڑھا جا رہا ہو، تنم فرسودہ جا پارا زِ ہجرا یا رسول اللہ، اب اس کے معنی آئے نہ آئے، لیکن پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو سننے والے جھومنے لگتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کوئی ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہوتا یا ہماری کوئی بات نہیں ہوتی۔ انہوں نے بھائی تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو اس کو، یا اس کی آواز بند کر دو۔ انہوں نے جس عشق و محبت میں وہ کلام لکھا تھا، وہ عشق و محبت آج بھی کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، لیکن جب ان کا کلام وہ پڑھا جائے گا، جس عشق و محبت سے انہوں نے لکھا ہے وہ عشق و محبت اب بھی کام کرے گا۔ اس لیے ہم اس کو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے، لیکن ہم جھومنے لگتے، سننے کے بعد جھومنے لگتے۔ اسی طریقے سے ان اللہ والوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو یہ جتنی عشق و محبت سے انہوں نے اللہ کو یاد کیا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے، جب ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں تو حدیث مبارکہ کے مطابق عند ذکر الذاکرین تتنزل الرحمہ، ذاکرین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کے اس ذکر کی وجہ سے، ان کی اس محبت کی وجہ سے، ان کے اس خلوص کی وجہ سے۔ باقی ہمارا تو اپنا حال یہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عبادت نہیں، نعوذ باللہ نہیں کرنی چاہیے، نفل نہیں پڑھیں، تسبیح نہیں پڑھیں، لیکن ہم اتنے دور ہیں ابھی اور اخلاص سے ہم اتنے خالی ہیں کہ ہم ذکر کریں، ہم تسبیحات پڑھیں، ہم تلاوت کریں، ہم نماز پڑھیں، ساری بھولی ہوئی باتیں اور جتنے اس کے بعد ہمیں کام کرنے ہوتے ہیں وہ سارے ہمارے ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ اب اس سے فارغ ہو کر یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یا کل یہ کام کرنا تھا نہیں کر سکے، ساری باتیں یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اتنے خلوص اخلاص والے نہیں ہیں، تو ہمارا دل رجوع نہیں ہوتا اور ہم اس طرف راغب نہیں ہوتے۔ لیکن جب اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے جس محبت اور خلوص کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا ہے، ان کا وہ خلوص و محبت اس وقت اللہ کی رحمتوں کی صورت میں نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر تتنزل الرحمہ یعنی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔
اللہ کی رحمت جہاں نازل ہوتی ہے وہاں سکینہ ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، تو یکسوئی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے ذاکرین کے ذکر کے وقت۔ آپ گھنٹوں سنتے رہیں اللہ والوں کا کسی کا ذکر، آپ چھیڑ دیں ان کے حیات طیبہ پڑھنی شروع کر دیں یا سننی شروع کر دیں، وقت کا احساس ہی نہیں رہے گا، وقت گزرتا چلا جائے گا، لیکن آپ کا انہماک اسی طرح برقرار رہے گا، اس میں آپ کی بات نہیں ہوگی، ان کا عشق و محبت کام کر رہا ہوگا۔ تو یہ اللہ نے ان کو، اللہ کا کرم ہے ہم سب کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نیک بندوں سے نسبت عطا فرمائی ہے، اور ہم کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہیں، تو اس وابستگی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ان کی وہ محبت جو ہے، ان کا عشق جو ہے، وہ جب ہم مل کر بیٹھتے ہیں تو ان کا عشق و محبت وہ طاری ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اور اس لیے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، یہ ان کے نزدیک ابھی آپ نے جو درس سنا تھا نا، جو بعد میں بھی آئے ہیں، وہ سنا کریں۔ یہ درس جو ہے نا، یہ نچوڑ ہے ساری تعلیمات کا جو ابھی پڑھا گیا تھا، اس کے اندر ساری حقیقتیں بیان ہوئی ہیں کہ جب وقت آ جائے گا نا تو پھر یہ دنیا نہ میری ہے نہ تیری ہے، خاک کی ڈھیری ہے۔ جب ہمارا وقت آ جائے گا پھر کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ روپیہ کام آئے گا نہ پیسہ کام آئے گا۔ ہم اس کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں، اور یہ اللہ والے جو ہے اس سے جان چھڑاتے ہیں، اس دنیا سے بھاگتے ہیں، اللہ اس دنیا کو ان کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ اللہ والے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، اور وہ اس بات کے جاننے والے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا کسی کی نہیں ہے، تو پھر وہ اس دنیا سے اتنا ہی لگاؤ رکھتے ہیں جتنا کسی مسافر کو اپنے سفر میں کسی اسٹیشن پر ہوتا ہے۔ یہ بھی مثال حضور قبلہ چچیان نے بھی بیان کیا، میرے سیدی مرشدی آقائی و مولائی رحمت اللہ علیہ نے بھی بیان کیا کہ بھائی وہ ایک مسافر جو ہے ایک اسٹیشن پہ جب ٹھہرتا ہے تو وہ اس اسٹیشن کی یا اس جگہ کی رنگ رلیوں میں مصروف ہو کر اپنی منزل سے دور ہو جاتا ہے، یا اس کو فکر یہ ہوتی ہے کہ اب میں یہاں، ابھی یہ اسٹیشن ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ راستے کا ایک اسٹیشن ہے، یہاں مجھے تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، تھوڑی دیر قیام کرنا ہے، میری منزل تو آگے ہے۔ تو وہ جو رنگ رلیوں میں مصروف ہو جاتا ہے وہ اپنی منزل سے بھٹک جاتا ہے، جسے اپنی منزل کی فکر ہوتی ہے، اس کا سفر دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے اور اپنی منزل کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہی حال ہمارا اور ان کا، ہمارے میں اور ان میں یہ فرق ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اپنے نفس کے لیے کرتے ہیں، ہم جو بھی عبادت بھی اگر ہماری ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ ریاکاری ہوتی ہے کہ لوگ ہم کو اچھا سمجھیں، یہ سمجھیں کہ ہم زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، ہم زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ ہم اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اگر اللہ نے ہمیں اچھی آواز دے دی تو ہمارا تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں، بھائی واہ کتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے ہاں، ہمارے سیدی مرشدی فرماتے تھے یہ اللہ کے ہاں مردود ہیں، یہ ساری عبادتیں، اور حدیث مبارکہ کے مطابق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پہلے ایک شہید کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ بھئی میں نے تجھے قوت دی، بدن دیا تھا، جسمانی طاقت دی تھی، تو نے اس کا شکر کیا ادا کیا؟ باری تعالیٰ میں تیرے راستے میں لڑا، میں نے تیرے دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا، حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تیری منشا تو یہ تھی اس لڑنے کی بھی، جان دینے کی بھی، کہ تجھے دنیا کے اندر لوگ تیری بہادری کے چرچے کریں، تجھے شہید کہیں، وہ ہم نے دنیا میں تیرے چرچے کروا دیے، تجھے شہادت کا وہ مقام جو ہے تجھے دنیا کے اندر مل گیا، واہ واہ ہو گئی تیری، اب بتا آخرت کے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ اب وہ خالی ہوگا، فرمایا جائے گا جاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ پھر اس کے بعد ایک سخی کو پیش کیا جائے گا، اس سخی سے پوچھا جائے گا میں نے تجھے مال و دولت دی تھی، مال کی فراوانی تھی، خوشحالی تھی، تو یہ بتا تو نے میری اس نعمت کا کیا شکریہ ادا کیا؟
وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تیرے مال سے سخاوت کری، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تیری واہ واہ کریں، لوگ تجھے کہیں سخی ہے، لوگ تجھے کہیں یہ ضرورت مندوں کا خیال کرنے والا ہے. وہ ہم نے دنیا میں پوری کر دی تھی، لوگوں سے تیری واہ واہ کرا دی تھی. اب یہ بتاؤ یہاں کے لیے کیا لے کر آئے ہو، آخرت کے لیے کیا ہے؟ ارشاد ہوگا جاؤ اسے بھی جہنم میں لے جاؤ. پھر ایک تیسرا شخص قاری قرآن کو پیش کیا جائے گا، وہ آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھے آواز کی نعمت دی، خوبصورت آواز دی، تو نے اس کا کیا شکریہ ادا کیا؟ کہے گا باری تعالیٰ تو نے مجھے خوبصورت آواز دی تھی، میں نے تیرا قرآن پڑھا، میں نے لوگوں کو تیرا قرآن پڑھ کر سنایا. اللہ رب العزت فرمائیں گے تیری نیت تو یہ تھی قرآن پڑھنے کی کہ لوگ تیرا قرآن سنیں اور واہ واہ کریں، تو ہم نے تیری واہ واہ کروا دی وہاں دنیا کے اندر. اب بتائی یہاں آخرت کے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ اس کے لیے بھی حکم ہوگا جاؤ اسے جہنم کے اندر ڈال دو. تو ہمارے میں اور ان میں جو بنیادی طور پر فرق ہے، جو اللہ والے ہم جنہیں کہتے ہیں، ہم اپنے میں سے ایک تخصیص کرتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں، ان میں اور ہم میں بظاہر ہمارے جیسے ہوتے ہیں، بظاہر جسمانی خد و خال کے اندر ہمارے جیسے ہیں، لیکن ہم میں اور ان میں کیا فرق ہو جاتا ہے؟ ہم میں اور ان میں یہ فرق ہوتا ہے ان کا کوئی بھی کام رضائے الہی کے علاوہ کسی اور نیت سے نہیں ہوتا، اور ہمارے کام جو ہوتے ہیں وہ ظاہر دنیا داری کے لیے ہوتے ہیں. اب دیکھیں حضور قبلہ چچا جان علیہ الرحمہ نے اتنی ساری جگہ پاک پتن شریف تک میں مدرسہ قائم فرما دیا، بلڈنگ بنا دی بہت خوبصورت، کروڑوں روپے لگا دیے، اور وہ بلڈنگ بن گئی. وہاں پہ بھی اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ بھی آپ نے بنائی، آپ گلشن اقبال میں بھی دیکھ رہے ہیں، نئی کراچی کے اندر بھی ہے. لیکن یہ بتائیے کہ وہ خود کہاں کس سے چمٹ کے بیٹھے؟ اگر دنیا طلبی ہوتی تو کسی جگہ تو جم کے بیٹھتے، کسی جگہ تو کہتے یہ میں نے بنائی ہے، یہ میری خانقاہ ہے. آخر تک وہ ان کاموں کے اندر اتنے منہمک اور اتنے مصروف رہے کہ انہوں نے اپنی کوئی خانقاہ نہیں بنائی. یعنی خانقاہ سے مراد اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کسی ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، مخلوق خدا وہیں آتی ہے، ان سے فیض پاتی ہے، اپنے دکھ درد کا مداوع ان سے کرواتی ہے، دم درود کراتی ہے. کوئی اللہ کی نیت سے آتا ہے، کوئی دنیا کی نیت سے آتا ہے، سب آتے ہیں ان اللہ والوں کے پاس. تو وہ خانقاہ ہوتی ہے، ان کی ایک جگہ ہوتی ہے، ان کا وقت ہوتا ہے، وہاں لوگ آتے ہیں، وہاں اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے. ہاں یہ سب کام جو شروع ہوئے جس میں آج بھی آپ بیٹھے ہیں، یہ بھی ان کی اس دل کے اخلاص کی بات ہے. دنیا سے چلے گئے تو یہاں پر یہ سب کام شروع کرا دیے. اب کر لو، آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کی ہیں. یہ اب یہ خانقاہ اس لیے نہیں بنی، یہاں اللہ کا ذکر اس لیے نہیں ہو رہا، یہ محفل اس لیے نہیں ہو رہی کہ چچا جان کو لوگ پہچانے، نہیں، اس لیے کہ انہوں نے جس بات کو انہوں نے پہچانا اس کی طرف لگا دیا، اور یہ سلسلہ قائم ہو گئے. اب ان کے وصال کے بعد جو ہے اللہ کا ذکر پہلے بھی قرآن پڑھنے کی صورت میں ہو رہا تھا، اب اس میں ذات کا ذکر بھی شروع ہو گیا، جو حلقہ خانقاہوں کے اندر درس و تدریس کا، لوگوں کی اصلاح کا، لوگوں کی خدمت کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی شروع کرا دیا، لیکن وصال کے بعد کروایا. اس لیے ہی کروایا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ چچا جان اپنے لیے کر رہے ہیں تو وہ کہتے تھے یہ میں اپنی ذات کے لیے، اور یہ حقیقت ہے. میں کہتا ہوں کوئی ایک چھوٹا سا مکان بھی بنا لیتا ہے نا، اس سے چمٹ جاتا ہے یہ میرا میرا میرا. یہ جو ابھی درس کے اندر پڑھا تھا نا کہ نہ کچھ میرا نہ تیرا، یہ سب فانی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ہمارا ہے. اتنی بڑی جگہ بنانا اور اس سے اتنا لا تعلق، اس انداز میں رہنا کہ چمٹ کر نہیں بیٹھے ہوئے، یہاں جم کر نہیں بیٹھ گئے یہ میں نے بنائی ہے، یہ میرے لیے نہیں بنائی. نام اپنے پیر و مرشد کا رکھا، اپنے بڑے بھائی جان کا رکھا، الممتاز کے نام سے اس کو بنایا، اور بس بنا کے کہا بس چلاؤ، اللہ کے لیے کام کرو، اللہ کے نام کو پھیلاؤ، اللہ کے ذکر کو پھیلاؤ. تو یہ ہمارے میں اور ان میں بنیادی طور پر یہ فرق ہوتا ہے. ہم اپنے نفس کے لیے کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ان کا کام جو ہوتا ہے بندوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. یہ جو بھی کام کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں. کسی جتنے ان کے پاس بیٹھنے اٹھنے والے، کسی کا اگر پیسہ بھی لگوایا تو کس نیت سے لگوایا؟ یہ بات ذہن میں بٹھالتے تھے، بار بار کہتے تھے تم اپنے گھر میں رہتے ہو، تم آرام کر رہے ہوتے ہو، لیکن میں نے تمہارے پیسے ایسی جگہ خرچ کرا دیے
کہ تم اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوتے اور تمہارا آخرت کا بینک بیلنس جو ہے اس میں نیکیاں چالو ہو جاتی ہیں، صبح ہوتے ہی اس کے اندر نیکیاں لکھی جانی شروع ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ناقدرہ تھوڑی ہے، اس نے تو فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، مثقال بھر بھی جو نیکی کرے گا، مثقال کہتے ہیں کسی پارٹیکل کا ایسی حالت میں آ جانا جسے مزید تقسیم نہ کیا جا سکے، اور اللہ نے اس لیے مثقال کو یہ بھی سمجھ لیں، بڑی بڑی پیمانے تو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، جتنی حجم والی چیزیں ہوتی ہیں، جتنی وزنی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے پیمانے بھی ناپنے کے ویسے ہی ہوتے ہیں، کوئی ٹنوں میں ناپا جاتا ہے، کوئی من میں ناپا جاتا ہے، کوئی میٹر میں ناپا جاتا ہے۔ تو نیکیوں کا پیمانہ اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا مثقال بھر بھی، یعنی چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی کرو گے تو اللہ کے ہاں تم اس کو ضرور پاؤ گے، وہ تمہاری ضائع نہیں کی جائے گی۔ اس کا پیمانہ مثقال بنا دیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ہمارے آج حضور قبلہ چچیان علیہ الرحمہ کو ہمارے سیدی و مرشدی آقائی و مولائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ابتدا میں بیعت کروایا تھا حضرت حافظ شاہ غلام رسول قادری قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے، 1922 میں کراچی کی پہلی، یا ہو سکتا ہے پاکستان کی پہلی ہو، قادری مسجد آپ نے ہی اس کی بنیاد رکھی تھی۔ وہ پہلی مسجد جو قادری کے نام سے تھی، قادری مسجد، وہ پہلی 1922 میں آپ نے قائم فرمائی تھی۔ اور اللہ والوں کا جیسا کام ہوتا ہے وہی کام اللہ نے اتنی، آپ کو بھی قاری بھی تھے آپ، اور اتنی خوش اعلانی دی تھی۔ 1943 کے اندر جب سندھ مدرسۃ الاسلام میں تحریک پاکستان کے حوالے سے کوئی اجلاس ہو رہا تھا اور قائد اعظم اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، تو وہاں صدارت سے پہلے ابتدائی قرآن پاک کی تلاوت آپ سے ہی کروائی گئی تھی، اور آواز اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ جب آپ نے تلاوت کری تو قائد اعظم بھی بے خود ہو کے اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر پوری تلاوت سماعت فرمائی آپ نے، اور ظاہر ہے جب وہ کھڑے ہو گئے تو سارا مجمع بھی کھڑا ہو گیا۔ تو اتنی خوبصورت، اور اس زمانے میں کراچی جتنا تھا، آپ خود فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ نے اس فقیر سے یہ کام لیا ہے کہ کراچی کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں یہ فقیر نہ گیا ہو اور اللہ کا ذکر نہ کیا ہو وہاں پر۔ یہی اللہ والوں کا کام ہے، اللہ کا ذکر کرنا۔ یا آپ حسبی ربی جل اللہ کا جو ذکر پڑھتے ہیں، ذکر نور کہلاتا ہے یہ ذکر بھی آپ ہی نے اس کلام کو، جو اس کے اشعار ہیں، اس کے اشعار آپ ہی نے لکھے ہیں، اور وہی آپ کے لکھے ہوئے اشعار ہی پڑھے جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ والوں کی فراغ دلی ہوتی ہے کہ وہاں کراچی تو اتنا بڑا نہیں تھا، ملیر تو اس وقت ہمیں جو بتاتے تھے ابا جی بھی کہ بھئی ایک بس جو ہے وہ یہاں سے صدر کے لیے چلا کرتی تھی صبح میں، اور ایک بس شام کو وہاں سے آیا کرتی تھی، تو یہ تو کوئی اتنی آبادی تھی نہیں، لیکن آپ کے مریدین یہاں سے بھی جاتے تھے۔ ان کی تکلیفوں کو آپ نے دیکھا تو آپ نے ابا جی علیہ الرحمہ سے، ہمارے سیدی و مرشدی علیہ الرحمہ سے محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ بابا صاحب، سرکار بابا ولایت علی شاہ صاحب قلندر رحمت اللہ علیہ کے آپ ہم اثر تھے۔ یہ دونوں بزرگ ایک دوسرے سے میل جول اور ملاقات رکھا کرتے تھے۔ تو آپ نے سرکار بابا صاحب کا جب وصال ہو گیا، اور شاید آپ کے چہلم کی جو ہے وہ محفل تھی، تو ہمارے ابا جی علیہ الرحمہ سے ہم نے خود سنا کہ اس وقت اپنے سرکار بابا صاحب کی محبت میں آپ اتنے کیفیت کے اندر تھے 40ویں کی محفل میں کہ آپ زمین سے کئی کئی گز اونچے اچھل رہے تھے، یعنی اپنے پیر و مرشد کے لیے دل میں اتنی محبت، اور ان کے فراق کا اتنا غم تھا، ان کی جدائی کا اتنا غم تھا کہ وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، نعرے لگاتے تھے اور زمین سے کئی کئی گز۔ اس محفل میں حضرت حافظ غلام رسول صاحب قادری قلندر رحمت اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے، تو آپ نے ایک کلام جو ہے وہ بابا صاحب کے سلام کے لیے لکھا، لیکن جب لکھا نا تو اس کے اوپر یہ لکھا بپاس خاطر قاری ممتاز احمد۔ اس وقت تو آپ حلقہ رحمانی یعنی حضرت صاحب سے بیعت نہیں ہوئے تھے، تو آپ نے ابا جی کی دل جوئی کی خاطر وہ کلام لکھا تھا، جو آج بھی آپ کی پاس
وہاں پر پڑھا جاتا ہے ولایت علی شاہ مرد قلندر، بفضل خدا بخت کے ہیں سکندر، رہا کرتے ہیں محویت ہی کے اندر، ولایت کے اسرار کے ہیں سمندر۔ یہ کلام حضرت حافظ غلام رسول صاحب قادری قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا۔ اور ابھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اہل طریقت کے ہاں جو ہے وہ معروف ہوتی ہیں۔ ہم لوگ تو ظاہر ہے کہ طریقت کی ابجد سے بھی الف بے سے بھی واقف نہیں ہے، لیکن بزرگوں سے جو سنا اس کو دہراتے ہیں تاکہ ذہن کے اندر، دلوں کے اندر کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ آپ جو ہے وہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو مدینہ منورہ میں ہی حضرت شاہ عبداللطیف قادری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو وہی مدینہ شریف میں ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے تھے اور وہیں قیام پذیر تھے، تو آپ نے ان سے شرف بیعت حاصل کیا تھا قادری سلسلے میں مدینہ شریف میں، حضرت شاہ عبداللطیف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ اور پھر اس کے بعد اب یہ کبھی اور موقع ہوگا تو اس بات کی بھی وضاحت کریں گے، اور جو اس کے کچھ آداب ہیں وہ بھی بتائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ یہاں واپس تشریف لے آئے تھے تو آپ کے رشتہ داروں کے اندر ایک بزرگ قادری سلسلے کے سائیں عبدالغنی قادری رحمۃ اللہ علیہ، پھر آپ نے آ کر کے ان سے بھی بیعت کی، اور خلافت و اجازت حضرت سائیں عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ یعنی پہلے بیعت وہاں ہوئے تھے، اور یہ دوسرے اس کو طالب ہونا کہتے ہیں طریقت کی زبان میں، کیونکہ کوئی چیز جو ہے ایک مرتبہ جب فروخت ہو جاتی ہے کسی کے ہاتھ، بیعت کے معنی یہی ہے بیچ دینا اپنے آپ کو، بیع کر دینا یعنی فروخت کر دینا، تو ایک کے ہاتھ میں فروخت ہو گئے، تو اب دوسرے سے طالب ہی ہو سکتے ہیں، اس سے مرید نہیں کہلائیں گے اس کے، لیکن شرف خلافت اور اجازت جو ہے وہ کسی سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ ہمارے سلسلے کے اندر ایسے ایسے بزرگ ہیں کہ ایک ایک بزرگوں کے پاس، اب ہمارے پاس جو ابا جی علیہ الرحمہ نے ہم کو بیعت کیا تو آپ نے فرمایا تم چشتی بھی ہو، چشتی سلسلے میں بھی ہو، قادری بھی ہو، اور نقشبندی فیض بھی اور سہروردی، چاروں سلسلوں کے اندر اللہ آپ نے ہم کو بیعت فرمایا۔ تو یہ چاروں سلسلوں کا جو فیضان ہے وہ آیا کہاں سے؟ شجرہ جب ہم پڑھتے ہیں، ابھی آپ اگر قادری سلسلہ کا جو شجرہ ہے وہ آپ پڑھتے ہیں اور چشتیہ سلسلے کا بھی پڑھتے ہیں، تو قادری سلسلے میں حضرت شاہ انعام الرحمن صاحب کے جو پردادا پیر ہیں وہ وہی ہیں جو اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پیر خانہ ہے۔ شاہ رسول احمدی جو ہیں وہ ان کے بھی پیر و مرشد ہیں، اور ادھر سے ہمیں بھی وہ سلسلہ مل رہا ہے۔ تو اس طرح کئی بزرگوں سے بعض جگہ پر فیوزات حاصل ہوتے ہیں، خلافت ملتی ہے، اجازت ملتی ہے، تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے دل و دماغ میں یہ بات تھی یا ہے، اور یہ بات بعض دفعہ بعض احباب کہتے بھی ہیں کہ چچا جان جو ہیں وہ تو حضرت حافظ غلام رسول صاحب سے بیعت تھے، تو بھائی حضرت حافظ غلام رسول صاحب سے بیعت تھے، لیکن اس کے بعد جب ابا جی علیہ الرحمہ نے حضرت صاحب حضرت محبوب رحمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم سے آپ کو خلافت دینی چاہیے، تو خلافت کا ایک اصول یہ بھی ابھی سن لیں اور سمجھ لیں کہ اگر کوئی بیعت ہوتا بھی ہے تو بھی اس دن جب اس کو خلافت دی جاتی ہے تو اس کی تجدید بیعت وہ مرشد کرتا ہے اور پھر خلافت عطا فرماتا ہے اسے۔ تو آپ کو انہوں نے پہلے سلسلہ رحمانی میں حضور ابا جی علیہ الرحمہ نے داخل کیا، خود بیعت کیا اپنا، اور پھر اس کے بعد پھر وہاں پر لے کے گئے اور حضرت صاحب کے دست مبارک سے آپ کو خلافت عطا فرمائی گئی۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ عجیب کرامات ہوتی ہیں، بزرگوں کی فیضان ہوتا ہے۔ تو جب ابا جی علیہ الرحمہ کا وصال ہو گیا تو ایک مرتبہ چچیان فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ میں جو ہے وہ قادری سلسلے میں جو ہے وہ بیعت کروں گا۔ اب یہ خیال آ گیا، دنیا سے جب ہم جاتے ہیں نا، یہ دوسری جو عالم ہے یہ بڑا عجیب عالم ہے۔ یہاں بہت تیزی سے آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، نیٹ کے ذریعے کتنی تیزی سے خبریں ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، یہ دنیا کی مثال ہے۔
آخرت کو بالکل اسی طریقے سے سمجھ رہی ہے. اس عالم کے اندر اتنی تیزی سے پیغام رسانی ہوتی ہے، دل سے دل جڑے ہوتے ہیں کہ کسی آلے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں سے پیغام جاتا ہے، وہ پیغام ان کو موصول ہو جاتا ہے، وہ سن بھی لیتے ہیں. اور ایسی تو بزرگوں کی بہت ساری مثالیں کہ کوئی بات کی نہیں کی، لیکن نظروں ہی نظروں کے اندر جو ہے وہ معاملے ان کے اور گفتگو جو ہے وہ ہو جاتی ہے. خیر یہ ایک علیحدہ باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے دل کے اندر یہ خیال کیا تو اب ظاہر ہے کہ ابا جی علیہ الرحمٰ نے اپنا بیعت بھی کیا تھا اور خلافت آپ نے عطا فرمائی تھی. تو رات کو فرماتے ہیں خواب کے اندر ابا جی علیہ الرحمٰ تشریف لائے اور فرمانے لگے بھائی تم حافظ صاحب کے ہاں تو بیعت ہوئے تھے، وہاں تو صرف مرید ہو، اور مرید جو ہے وہ مرید نہیں کر سکتا. مرید نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو خلافت نہ عطا ہو. تو فرمایا کہ خلافت تو تمہیں ہم نے رحمانی سلسلے میں عطا کی ہے، تو اب اگر تم بیعت کرو گے تو سلسلہ رحمانی کے اندر ہی داخل کرو گے. تو یہ سب جو ہے یہ فیضان بزرگوں کا اسی طریقے سے. اب چچیان سے جو بیعت ہیں ان کو حافظ صاحب کے ذریعے سے قادری سلسلے کا فیضان بھی ملے گا، اور ابا جی کی وجہ سے چشتی سلسلے کا فیضان بھی ملے گا. اور ابا جی کی وجہ سے ابا جی نے تو یعنی ایسے بزرگوں سے فیضان حاصل کیا ہے کہ قادری بھی ہے، چشتی بھی ہے، چشتی صابری بھی ہے اور چشتی نظامی بھی ہے. یعنی چشتیہ سلسلے کی جو دو بڑی شاخیں ہیں، چشتی صابری وہ سلسلہ رحمانی کے اندر سے ہمیں چشتی صابری فیضان، اور حضرت سرکار سائیں بابا ولایت علی شاہ صاحب قلندر رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی باقاعدہ سلسلہ نہیں ہوتا قلندروں کا، لیکن آپ چونکہ حضرت خواجہ محبوب الہی کے ہاں سالوں آپ نے قیام فرمایا ہے، اور حضرت محبوب الہی کے حکم سے ہی آپ ہجرت فرما کر پاکستان تشریف لائے تھے. تو حضرت محبوب الہی کے اس فیضان کو حضرت سرکار بابا صاحب کے پیر و مرشد کا جو سلسلہ ہے وہاں سے ہمیں چشتیہ نظامیہ سلسلے کا فیضان بھی حاصل ہے. تو اس طرح سے بہت سارے بزرگوں کا جو ہے وہ فیضان جمع ہو جاتا ہے. یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. بس اللہ سے یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ بزرگوں سے ہماری عقیدت کو پکی فرمائے اور ہمیں کسی مخمصے کے اندر نہ ڈالے. بس اب انشاءاللہ العزیز صاحب عرس علیہ الرحمہ کی منقبت ہوگی، اور چند اشعار ابا جی کے اور حضور قبلہ چچیان کے منقبت کے پڑھے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ دعائے خیر.